بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 126 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مصائب گناہوں کا کفارہ۔ آج کے سبق میں ہم اس حدیث کو ذکر کریں گے کہ جس میں یہ آیا ہے کہ انسان پر جتنی بھی مصیبتیں یا تکلیفیں آتی ہیں اس کی وجہ سے ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور یہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے سبق میں یعنی سبق نمبر 125 میں ہم نے حسد، بغض اور قطع تعلق سے متعلق احادیث ذکر کیے تھے اور اس میں بغض، حسد اور قطع کلامی کا مطلب بیان کیا تھا اور بھائی چارے کی ترغیب سے متعلق احادیث ذکر کی تھی اور یہ ذکر کیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ بات چیت بند نہیں کرنی چاہیے اور بدگمانی اور جاسوسی سے متعلق جو ممانعت کی حدیث تھی وہ بھی ذکر کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم ان حدیث کو ذکر کریں گے جس میں یہ آیا ہے کہ مصائب انسان کو جو آتے ہیں اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض او حزن او نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها۔ مومن کو جو کچھ بھی بیماری یا غم وغیرہ پہنچے حتیٰ کہ کانٹا بھی جو اسے چبھے تو اس پر ثواب۔ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت ما رأيت احدا اشد عليه الوجع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخرجہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث فرماتی ہے کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ جس پر بیماری کی شدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہوتی ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماریوں کا ذکر ہے۔ الوجع کا لفظ ہر قسم کے دکھ، درد و تکلیف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، البتہ زیر نظر حدیث مبارکہ میں اس سے مرض و بیماری مراد ہے۔ کسی بھی مومن پر آنے والے دکھ، تکلیف، بیماری وغیرہ یا تو اس کے گناہوں کے ازالے کا سبب بنتی ہے اور یا اس کے درجات کی بلندی کا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے بیماری وغیرہ سے درجات کی بلندی متعین ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخار میں مبتلا تھے، پس میں نے کہا اے اللہ کے رسول، بے شک آپ کو تو بہت شدید بخار ہے۔ فرمایا ہاں بے شک مجھے بخار ہوتا ہے جیسے تم میں سے 2 آدمی کو بخار ہوتا ہے، یعنی مجھے 2 آدمیوں کے بخار کے برابر بخار ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس لیے کہ آپ کے لیے دوہرا اجر ہے۔ فرمایا ہاں ایسا ہی ہے۔ جس کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے، خواہ وہ 1 کانٹا یا اس سے اوپر ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے جیسے کہ درخت اپنے پتے جھاڑتا ہے۔ گویا اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پہلو ذکر فرما دیے کہ میں معصوم عن الخطا ہوں تو میرے لیے یہ بخار اجر میں اضافے کا سبب ہے، اور کسی غیر معصوم مومن کو بخار ہو تو اس کی گناہ مٹانے کا سبب ہے۔ اگلی دوسری حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث عبداللہ بن مسعود قال دخلت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يعق فقلت یا رسول اللہ انك توعق وعقا شديدا قال اجل انی اوعق كما يعق رجلان منكم قلت ذلك ان لك اجرين قال اجل ذلك كذلك فما من مسلم يصيبه اذى شوكة فما فوقها الا كفر الله بها سیئاته كما تحط الشجرة ورقها اخرجہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سے کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخار میں مبتلا تھے، بس میں نے کہا اے اللہ کے رسول، بے شک آپ کو تو بہت شدید بخار ہے۔ فرمایا ہاں بے شک مجھے بخار ہوتا ہے جیسے کہ تم میں سے 2 آدمیوں کو بخار ہوتا ہے، یعنی مجھے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ اس لیے کہ آپ کے لیے دوہرا اجر ہے۔ فرمایا ہاں یہ ایسا ہی ہے جیسے جس کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، خواہ وہ 1 کانٹا یا اس سے اوپر ہو، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے جیسے کہ درخت اپنے پتے جھاڑ دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، حدیث عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مصیبت تصیب المسلم الا کفر اللہ بها عنہ حتى الشوکة یشاکها اخرجہ البخاری فی کتاب المرضى باب ما جاء فی کفارة المرض۔
ترجمہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو جو بھی مصیبت پہنچے، حتیٰ کہ کانٹا بھی اگر اسے چھبے، تو اللہ اسے اس کی طرف سے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ مصائب سے گناہوں کا کفارہ، مختصر مفہوم اس کا یہ ہے، اگر ایک مسلمان کسی مشکل یا مصیبت میں گرفتار ہو، خواہ وہ بہت معمولی نوعیت کی کیوں نہ ہو، تو اللہ رب العزت اس سے پہنچنے والی اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ یہ مشکل، مصیبت یا تکلیف کسی بیماری کی شکل بھی ہو سکتی ہے، کسی حادثے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، کسی قدرتی آفت کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، کسی کی طرف سے ظلم کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے۔ غرض کسی قسم کی بھی تکلیف ہو، وہ مومن کے لیے اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے۔ دیگر احادیث نبویہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر مختلف انداز میں اس حقیقت کا اظہار فرما کر اہل ایمان کے لیے تسلیوں کا سامان فراہم کیا ہے۔ ذیل میں ہم اس سلسلے میں چند ایک احادیث نبویہ ذکر کر رہے ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ موت کی تکالیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن کر اس کو زائل کرتی ہے یا اس کے لیے باعث اجر ہوتی ہے۔ یہ وہ حدیث ہے، جو بھی کسی مسلمان کو کوئی بیماری یا درد یا پریشانی یا رنج یا تکلیف یا غم پہنچے، حتیٰ کہ کانٹا بھی اسے چبھے، تو اللہ اس کی خطاؤں کا کفارہ کر دیتے ہیں۔ دوسری حدیث ہے، بے شک مریض جب تندرست اور صحت صحیح ہو جائے تو اس کی مثال اس اولے کی طرح ہے جو آسمان سے اپنی صفائی اور رنگ میں گرتا ہے۔ یعنی جس طرح وہ اولا بالکل صاف شفاف ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی بیماری کی وجہ سے اپنے گناہوں سے صاف ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ بن کر انہیں زائل کر چکی ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، قیامت کے روز جب مصیبت والوں کو ان کا اجر دیا جائے گا تو عافیت والے خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی جلدوں کو قینچیوں کے ساتھ کاٹ دیا گیا ہوتا۔ یعنی دنیا میں جو اہل ایمان مصیبتوں میں ابتلا رہے ہوں گے، قیامت کے روز ان کو بے انتہا اجر دیا جائے گا، اور اس اجر کو دیکھتے ہوئے وہ لوگ جو دنیا میں مصیبتوں سے بچتے رہیں یہ خواہش کرنے لگیں گے کہ ہائے کاش ہمیں بھی دنیا میں بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا ہوتا اور ہم بھی آج اس اجر کے مستحق قرار پاتے۔ ایک اور حدیث ہے، مومن مرد یا مومن عورت کو جسم یا اپنے بال یا مال میں یا اپنی اولاد کے متعلق مسلسل مصیبت کا سامنا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس حال میں اللہ سے ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، یعنی اس کے سارے گناہ ان مصیبتوں کی وجہ سے دھل چکے ہوتے ہیں۔ جو کوئی مسلمان اپنے جسم سے متعلق کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی حفاظت کرنے والے نگہبانوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے اس کی مثل عمل لکھو کہ جب یہ صحیح تھا، جب تک کہ یہ اس تکلیف کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی صحت و تندرستی کے ایام میں نیکیاں کرتا تھا اور کسی بیماری یا جسمانی تکلیف کی وجہ سے اب ان سے قاصر ہے، تو بھی اس کے نام اعمال میں اس کے تندرست ہونے کے تک وہ نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہے کہ جو اس نے تندرستی کے عالم میں کرنی تھی لیکن بیماری کی وجہ سے اس سے قاصر رہا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا، سبب دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ کسی کے خیمے کی رسی سے الجھ کر گرنے پر ہنس رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہنسو نہیں، بس بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس مسلمان کو ایک کانٹا تک بھی چبھتا ہے یا اس سے اوپر تو اس کے لیے اس تکلیف کی وجہ سے ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث قدسی میں بھی ہے، بے شک اللہ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندوں کو اس کی دو محبوب چیزوں کے متعلق مبتلا کرتا ہوں پس وہ صبر کرتا ہے تو میں ان دونوں کے وجہ سے جنت عطا کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مریضوں کو تسلیہ، حضرت ام صائب یا ام مسیب نے بیماری کے عالم میں بخار کے متعلق کہہ دیا کہ اللہ اس میں برکت نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹوکتے ہوئے فرمایا، بخار کو گالی نہ دو، پس بے شک یہ بنی آدم کے گناہوں کو ایسے دور کر دیتا ہے جیسے بٹی لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔
ایک اور حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت کے لیے گئے جسے سخت بخار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا خوشخبری ہو، بس بے شک اللہ فرماتا ہے کہ یہ بخار میری آگ ہے جسے میں اپنے گناہ گار بندوں پر مسلط کرتا ہوں تاکہ یہ آگ میں سے ایک حصہ ہو جائے، یعنی اس کے گناہوں کی وجہ سے جو اسے آخرت میں عذاب ملنا تھا اس کے بجائے دنیا میں ہی اس کو بخار کی شکل میں آگ دے دی جاتی ہے اور وہ اخروی عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ام علا فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں میری بیماری کے ایام میں میرے عیادت کے لیے تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا اے ام علا خوشخبری ہو، پس بے شک مسلمانوں کی بیماری کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو دور فرما دیتا ہے جیسے آگ سونے اور چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ ایک سیاہ فام عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس کی وجہ سے میرا سطر کھل جاتا ہے، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو صبر کرے اور تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے صحت دے دے۔ اس عورت نے بیماری کے متعلق صبر کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا، لیکن چونکہ باحیات تھی لہٰذا ساتھ ہی یہ درخواست کی کہ بیماری پر تو صبر کرتی ہوں لیکن میرے لیے یہ دعا کیجیے کہ میرا سطر نہ کھلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرما دی۔ خود رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مصائب، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے مصائب اور تکالیف میں گھرے رہے۔ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے کسی مسلمان پر کوئی مصیبت یا تکلیف نے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں یا اس کے لیے اجر لکھا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گناہ کرنے کا تو شائبہ تک نہیں ہو سکتا، لہٰذا آپ کی ایک تکلیف اور یہ مصائب آپ کے اجر میں اضافہ کا باعث تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ جس پر بیماری کی شدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہوتی ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخار میں مبتلا تھے، پس میں نے کہا اے اللہ کے رسول بے شک آپ کو تو بہت شدید بخار ہے۔ فرمایا ہاں بے شک مجھے بخار ہوتا ہے جیسے تم میں سے دو آدمیوں کو بخار ہوتا ہے، یعنی مجھے دو آدمیوں کے بخار کے برابر بخار میں ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ اس لیے کہ آپ کے لیے دوہرا اجر ہے۔ فرمایا ہاں یہ ایسا ہی ہے جس کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے، خواہ ایک کانٹا ہو یا اس سے اوپر ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کے گناہ مٹھا دیتا ہے جیسا کہ درخت اپنے پتے جھاڑتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث ابی سعید الخدری و ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتی الشوکۃ یشاکها الا کفر اللہ بها من خطایاہ، اخرجہ البخاری۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ گھروں سے کوئی کانٹا بھی چھپ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو کفارہ بنا دیتا ہے۔ اسی طرح آخری حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی، حدیث عباس عن عطاء بن رباح قال قال لي ابن عباس الا اريك امرأة من اهل الجنة قلت بلى قال هذه المرأة السوداء اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني اسرى واني اتكشف فادعوا الله لي قال ان شئت صبرت ولك الجنة وان شئت دعوت الله يعافيك قالت اصبر قال اني اتكشف قال فادعوا الله الا اتكشف فدعا لها، اخرجه البخاری فی کتاب المرضى باب فضل من یسرع من الریح۔ حضرت عطاء بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ مجھ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تمہیں میں ایک جنتی عورت کو نہ دکھاؤں؟ میں نے عرض کیا کہ ضرور دکھائے۔ کہا یہ سیاہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا کہ مجھے مرگی آتی ہے اور اس کی وجہ سے میرا سطر کھل جاتا ہے، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجیے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو صبر کر، تجھے جنت ملے گی، اور اگر چاہے تو میں تیرے لیے اللہ سے اس مرض سے نجات کی دعا کر دوں۔
اس نے عرض کیا کہ میں صبر کروں گی. پھر اس نے عرض کیا کہ مرغی کے وقت میرا سطر کھل جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کر دے کہ سطر نہ کھلا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی. تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ اس موضوع سے متعلق تھا کہ انسان کو جو تکلیفیں پہنچتی ہے وہ اس میں انسان کا فائدہ ہوتا ہے، یا تو اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور یا نیکیوں کے ذخیرے کا سبب بنتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بیماریاں کافی ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیماریوں سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ انسان پر جو تکلیفیں آ جائے تو وہ اس لیے آتے ہیں تاکہ کیونکہ اس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. تو مصائب گناہوں کا کفارہ ہے، اور پھر احادیث نبوی سے اس کی تشریح کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی دینے کا مقصد ذکر کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصائب ذکر کیے، اور پھر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی. اس کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی. اگلے سبق میں ہم ظلم سے متعلق حدیث ذکر کریں گے کہ ظلم کرنا حرام ہے.